مطالعہ کیسے کیا جائے، حافظے کو قوی کیسے کیا جائے، اور تیسرا سوال تھا بیان کو بہتر کیسے کیا جائے. یہ سوالات غالباً تھے. یعنی ہماری گفتگو تھی یہاں پر کہ مطالعہ یہ ہے کہ ہم مطالعہ کیسے کریں. اس کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ روش مطالعہ، یا آئے گا روش مطالعہ. دیکھیے اچھا، اس روش مطالعہ کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی اس کے ساتھ ہی آئے گی، اس کو ہم کہتے ہیں جمع آوری مطالب. مجلس میں آپ نے مطالب کو کیسے جمع کرنا ہے. یعنی اگر جو مطالعہ آپ کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں مثلا، تو میٹر کو کیسے جمع کرنا ہے. مطالب یعنی میٹر. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں لکھ دیتا ہوں روش مطالعے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اس میں یہ بھی چیز ایک ساتھ ہی آ جائے گی. اس کو یوں کر کے لکھیں کہ جمع آوری ہے مطالب. مطالب یعنی مواد، آپ کا میٹر، مواد مجلس. کیونکہ یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی آئے گا، کیونکہ عموماً ویسے مطالعہ الگ چیز ہے اور مجلس کا میٹر کو جمع کرنے کا طریقہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطالعہ الگ ہے اور مجلس کہ جو ہم میٹر جمع کرتے ہیں، جو مطالب لکھتے ہیں، وہ ایک الگ کام ہے. لیکن کیونکہ میں آپ کو دونوں ایک ساتھ ساتھ ہی بیان کر دوں گا کہ یہ دونوں چیزیں کیسی ہوں گی. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم روش مطالعہ پر آتے ہیں. کیا کوئی یہ پوچھے کہ بھئی مطالعہ ہم کیسے کریں، کس طرح مطالعہ کریں، پہلا اسٹیپ کیا ہے. پہلا اسٹیپ میں ہم آتے ہیں، ایک مرتبہ درود پڑھے محمد آل محمد. ٹھیک ہے. ایک ٹھیک ہے. مطالعہ کیسے کرنا ہے. پہلی روش یہ ہے کہ ہاں، اگر جس کو اس طرف آنا ہے ادھر، ہاں آج کیونکہ یہ سب کام بورڈ کا ہے. اپنی کتاب، آپ اپنی کتاب کے شروع میں اٹھو. دیکھیں ایک چیز کیا لکھی ہے میں نے. آپ پہلا چیز ہے کہ آپ اپنی کتاب کے شروع میں نوٹس بنائیں. اچھا، آپ کسی یہاں کوئی کتاب ہے؟ میں تھوڑا سی کتاب لانا بھول. کتاب ہے ادھر کسی کے پاس؟ کوئی بھی کتاب ہوگی؟ چلیں یہ بھی دے دیں. اچھا، آپ یہ کریں گے کیسے؟ پریکٹیکلی کیا ہوگا؟ یعنی اگر میں نے اس میں لکھا کہ آپ اپنی کتاب کے شروع میں نوٹس بنائیں، یعنی لکھیں، مطلب کوئی ممکن ہے پھر وہی بات یہاں پر وہی آئے گا کہ آگا یہ کیسے ہوگا. میں اس کو پریکٹیکلی طور پہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. یہ آپ کی کتاب ہے، کوئی بھی کتاب فرض کر لیں، مناقب اہل بیت فرض کر لیتے ہیں، اس کا نام ہے مناقب ہے. یہ تو عید قربان کے اوپر ہے، عید الاضحیٰ کی قربانی کی فضیلت اور فقہ مسائل، یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی کتاب آپ فرض کر لیں جو آپ کی مجلس کی کتاب ہو. مناقب اہل بیت ہیں، مدینۃ المعاجز ہے، یعنی اس کا اردو ترجمہ ہے معجزات آل محمد کے نام سے. کوئی بھی کتاب آپ فرض کر سکتے. اب آپ نے کتاب رکھی، اب آپ نے اس کا مطالعہ شروع کیا. اب آپ نے مطالعہ کتاب کھولی. چلیں اسی کی مثال دے دیتا ہوں تو زیادہ آسان ہو جائے گی. کتاب عید قربان، عید الاضحیٰ کی قربانی کی فضیلت اور فقہ مسائل. آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے. آپ نے کتاب کھولی، کتاب کھولنے کے بعد آپ نے مطالعہ شروع کیا اور آپ پہنچ گئے یہاں پر صفحہ نمبر ہے 14 پر، اور اس پہ لکھا ہوا ہے ایک سوال اور جانور. مثلا سوال، اگر سوال اور جواب لکھا ہوا ہے. سوال کیا ہے؟ اگر ابھی جانور مکمل ذبح نہ ہوا ہو اور وہ اٹھ کر بھاگ جائے اور اسے پکڑ کر قبلہ رو کر کے ذبح کرنے میں مشکل ہو تو کیا حکم ہے؟ مثلا ایک سوال ہے. ٹھیک ہے، ایک سوال. اب آپ نے کہا سوال تو بہت اچھا ہے،
یا آپ ہماری بحث گفتگو مطالب پر ہے، آپ نے کہا یہ فضائل علیم میں بہت اچھی روایت ہے، جو بھی کتاب آپ، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ نے طریقہ کار یہ کہ یہ جو صفحہ پہلا ہے نا، یہاں پر آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے، صفحہ نمبر 14 یہ فقہی مسائل ہے، صفحہ نمبر 15 پہ مثلا یہ روایت ہے۔ اب آپ نے ہدیۃ الشیعہ کی مثال دے دوں، کتاب ہدیۃ الشیعہ مشہور کتاب ہے جس میں عددی حدیثیں 4 5 عددی جو حدیثیں 6 8 عددی حدیثیں، آپ نے وہ ہدیۃ الشیعہ کھولی اور اس میں آپ نے دیکھا ہاں اس پہ بہت اچھی ہے، یہ روایت بہت اچھی ہے جس میں 5 چیزیں لکھی ہیں یا 4 سوال لکھے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی ایک فہرست یہاں بنانی ہے، اپنی کتاب میں یہاں پر ایک فہرست اپنی بنانی ہے۔ اچھا آپ نے ایک کتاب رکھی تو پھر دوسری کتاب اٹھائی، کیونکہ آپ اگر مجالس پڑھ رہی ہیں تو آپ کے حد اقل 30 40 50 کتابیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایک کتاب رکھ دی، پھر بیٹھ کے مطالعہ کیا، پھر آپ نے کہا اچھا اس کا صفحہ نمبر 200 پہ بہت اچھی روایت ہے، یہ روایت فضائل امیر المومنین بہت اچھی ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ یہاں پر اپنی فہرست ایک بنائی کتاب میں، اور یہاں پہ لکھا صفحہ نمبر 200 فضیلت امیر المومنین روایت بہت اہم، کوئی بھی کوڈ ورڈ لکھ دیں آپ، بہت اہم، صفحہ نمبر 200 فضیلت امیر المومنین، ٹھیک ہے؟ ان فہرست بنانے کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ نے یہ فہرست بنا لی 8-10 کتابوں کے اندر، فرض کریں آپ نے 2 مہینے ابھی محرم سے پہلے آپ نے مطالعہ شروع کیا، شوال سے مطالعہ شروع کیا کہ محرم میں عشرہ پڑھنا ہے، اور 2 مہینے آپ نے شوال اور ذوالقعدہ ماشاءاللہ مطالعہ مرتب کیا، 10 20 25 کتابیں ہیں جس میں آپ نے اپنی فہرست بنا لی۔ اب سوال یہ کہ اس کا فائدہ کیا؟ فائدہ یہ کہ آپ کو کسی نے عشرے کی دعوت آئی، آپ نے کہا بھائی آپ سے کہا فضیلت امیر المومنین آپ نے عشرہ پڑھنا، آپ نے کہا ٹھیک ہے پڑھ دیں گے۔ ایک عشرے کی دعوت آئی کہ آپ سے کہا کہ بھائی جو ہے وہ اسلام کی اہمیت، اسلام کی فضیلت کیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے پڑھ دیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ نوٹس کو دیکھتے جائیں۔ اب آپ نے پوری کتاب کو مطالعہ دوبارہ سے نہیں دیکھنا، آپ نے دیکھنا کہ آپ نے جو اپنا مطالعہ کیا ہے اور اس میں جو فہرست آپ نے اپنی بنائی ہے نا، اب اس فہرست کو دیکھنا ہے اور اس فہرست کو فالو کرتے جائیں، دیکھتے جائیں کہ اس فہرست میں، مطلب آپ نے ایک کتاب کھولی، دیکھا صفحہ نمبر 191 فضیلت امیر المومنین بہت اچھی، اس کو آپ نے لکھا، اب ایک رجسٹر پہ آپ نے کتاب کا نام، صفحہ نمبر اور نوٹ کر دیا۔ اسی طرح آپ نے دوسری کتاب کھولی، تیسری کتاب، تو آپ پہلے ایک فہرست بنا لیں کہ ان 10 کتابوں کے اندر، 15 کتابوں کے اندر فضیلت امیر المومنین کہاں کہاں آپ کو ملے گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب 10 15 20 کتابوں سے آپ نے نکال لی کہ فضیلت امیر المومنین ان کتابوں میں اس صفحہ نمبر پر یہاں واقعات ہیں، فضائل امیر المومنین کے، فضائل امیر المومنین کی روایتیں ہیں، یہ موضوعات ہیں، آپ نے اس کتاب میں مطالعہ کریں۔ اب آپ کو پتہ عشرہ آیا ہوا ہے، آپ نے اس کو فہرست بنائی، اب آپ نے اس کو لکھنا شروع کیا۔ اب آپ لکھنے کا طریقہ کار الگ طریقے سے آئے گا، یعنی یہ ہے ایک مطالعے کا طریقہ، اور جب اور یہ مطلب، یعنی دیکھیں مطالعے کے ساتھ ساتھ آپ کو مطالب بھی ذہن میں آ رہے ہیں، صرف آپ نے کتاب سے مطالعہ کر کے آپ نے مطالعہ کیا اور کیوں کر کے آپ نے رکھ دیا میز پر، یہ نہیں ہوگا، یہ ہو گیا مطالعہ۔ مطالعہ یہی ہوگا کہ آپ نے مطالعہ کیا، آپ کے ذہن میں 40 صفحے پڑھے، 50 صفحے پڑھے، 100 صفحے پڑھے، تو ہو سکتا ہے 20 صفحے 10 صفحے آپ کے ذہن میں رہ جائیں گے، باقی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں نہ رہے۔ تو ایک مطالعہ کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے کتاب کھولی، آپ نے مطالعہ کتاب رکھ دی، اس سے ساری کتابیں آپ نے رکھ دی۔ ایک طریقہ یہ کہ جو دوسرا، یعنی یہ والا طریقہ ہے جس میں آپ نے کوٹیشن کرنے ہیں، نوٹس بنانے ہیں، جس کو آپ نوٹس کہہ سکتے ہیں، کہ آپ نوٹ کریں کہ اس صفحے پر یہ مطلب ہے، اس صفحے پر یہ مطلب ہے، اس صفحے پر یہ مطلب ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو کہ جب آپ کو کبھی عشرے کی دعوت آتی ہے، عشرہ ہے، تو آپ نے 4 10 20 کتابیں نکالی جس کا آپ ریگولر مطالعہ کر رہی تھیں، آپ نے نکالا اس کو اور اپنی فہرست دیکھی، ہاں اس فہرست میں دیکھا کہ اچھا اس فہرست میں دیکھا، ہاں کوئی اس کتاب میں ہو سکتا ہے کوئی کتاب میں شاید کوئی مطلب نہ ہو جو آپ کے کام کا، آپ نے اس کتاب کو رکھ دیا، پھر آپ نے دوسری کتاب نکالی، پھر آپ نے کہا اس کتاب میں مطلب بہت اچھے تھے۔ تو اسی طرح آپ ان کتابوں کے اندر جو ہے یہ کام کر سکتی ہیں۔ تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کو عشرہ پڑھنا ہے، کوئی مجلس پڑھنی ہے، تو آپ کو پوری کتاب دوبارہ سے مطالعہ نہیں پڑھنے کی۔ کئی دفعہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، الحمدللہ ٹائم بہت کم ہے، مطلب ایک دن پہلے کسی نے کہا کل مجلس پڑھنے، آپ نے کہا ٹھیک ہے پڑھ دیں گے، مسئلہ نہیں۔ تو آپ نے کیا کیا، ان کتابوں کو نکالا جو کتابوں کے فہرست دیکھی، ایک میں لکھا تھا ذکر الہی کے فوائد لکھے تھے، 8 فوائد 10 فوائد تھے، بہت آسان، 1 آدھے گھنٹے کا لیکچر دینا تھا، ٹھیک ہے ذکر الہی کے فوائد جلدی لکھے، 10 12 فوائد لکھ لیے، جتنے لکھے تھے 8 10 12 جو لکھے تھے لکھے آپ کی۔ پھر آپ کو اگر درس میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ پرچہ سامنے رکھتے ہیں یا رجسٹر سامنے رکھ کے درس اگر دیا جاتا ہے تو مسئلہ نہیں ہوتا، تو آپ کا ذہن پھر اس ذکر الہی میں آیت دیکھی آپ نے، مطلب آپ نے دیکھے، اس میں فوائد لکھے، تھوڑا سا اپنے ذہن کو ریوائز کیا کہ اس میں مجھے کس طرح اس کو لے کے چلنا، بیان کرنا۔ تو پہلا طریقہ
یہ ہو گیا کہ آپ اپنی ہی کتاب میں فہرست بنائیں، جس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ مطالعہ دوبارہ سے پورا مطالعہ نہیں کرنا ہوگا. ایک نمبر دو کیا ہے؟ اپنے رجسٹر میں 10 صفحے چھوڑ کر موضوع بنائیں. ٹھیک ہے. نمبر 2، اس پہ لکھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا اور مطالعے کے بعد لکھنا کیسے ہے. ایک طریقہ دیکھیں، مطالعہ کیا آپ نے، پہلا طریقہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے اپنی کتاب میں ایک نوٹس بنانے. ٹھیک ہے. نمبر 2، دوسرا طریقہ مطالعے کے ساتھ ساتھ کیا کہ آپ جب مطالعہ کر رہی ہیں تو ایک رجسٹر، جیسے یہ کتاب میں فرض کریں 25 صفحے کم ہے، ایک رجسٹر آپ کے پاس ہوگا جس میں 100 صفحے ہوں. اس میں آپ نے کرنا کیا ہوگا 100 صفحوں میں؟ مثال کے طور پہ آپ نے لکھا یہاں پر پہلے صفحے پہ لکھا موضوع ایمان، پھر 10 صفحے آپ چھوڑ دیں. پھر دوسرے صفحے پہ لکھیں اسلام، پھر موضوع 10 صفحے چھوڑ دیں. یعنی 10 صفحے ایک رجسٹر کے جس میں 100 صفحے ہوں گے، 10 صفحے آپ چھوڑ دیں. چھوڑنے کے بعد 10 صفحے آپ اگر چھوڑ دیں، اس کے بعد آپ موضوع لکھتے جائیں. اسلام، فضیلت قرآن، فضیلت اہل بیت، قرآن و اہل بیت، عظمت اہل بیت، شہداء کربلا کی فضیلت. اس طرح آپ نے جو بھی موضوع انتخاب کیا ہے 10 موضوع لکھیں، 10 صفحے چھوڑنے کے بعد لکھیں. اچھا، اب اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو؟ جب آپ نے لکھا اسلام، رجسٹر آپ کے پاس ہے، اب آپ نے مطالعہ شروع کیا، پھر آپ نے دیکھا کہ اسلام کے اوپر بہت اچھی آپ کو ایک روایت مل گئی. آپ نے جہاں لکھا اسلام، صفحہ نمبر وہاں پر وہ روایت کو پورا لکھا. پھر آپ نے دوسری کتاب میدان الحکمہ کھولی، وہاں پہ امامت کی بحث تھی. امامت کی بحث پہ تو بہت اچھے واقعات، بہت اچھی روایتیں. آپ نے 10 صفحے چھوڑ دیے، ان 10 صفحوں کو چھوڑا، پھر امامت کے موضوع پر آ گئے جہاں آپ نے امامت لکھا تھا، امامت کے موضوع پر آ گئی. پھر اس کے بعد وہ روایتیں وہاں لکھنا شروع کی. پھر آپ نے پھر مطالعہ کیا، آپ کو ذکر الہی پر پھر کوئی مطلب اچھا نظر آیا تو آپ نے پھر 10 صفحے چھوڑے ہوئے ذکر الہی پہ جو موضوع ہے اس 10 صفحوں کو آپ نے پھر اس میں لکھنا. تو اس طرح جو ہے وہ ایک، کیونکہ دونوں چیزیں ایک ساتھ رکھنا مشکل ہوگا. جیسے یہ آپ کا رجسٹر ہے، آپ رجسٹر مجھے ایک دے دیں 2 منٹ کے لیے کوئی، تاکہ سمجھانے میں آسانی ہو جائے. جیسے یہ رجسٹر ہے آپ کا، ٹھیک ہے، آسان. یہ رجسٹر ہے. اب اس رجسٹر میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ لکھا آپ نے اسلام، 10 صفحے چھوڑے، یہاں لکھا ایمان، پھر 10 صفحے چھوڑے، پھر لکھا فضیلت اہل بیت. اسی طرح آپ نے 10 صفحے اگر چھوڑ کے ایک 100 والے رجسٹر میں اگر 10 موضوع آپ کے آرام سے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ایک طریقہ. اب آپ نے مطالعہ کیا. جب آپ مطالعہ کر رہے ہیں تو مطالعہ کرنے کے ساتھ آپ کچھ چیزیں ملیں گی، فضائل اہل بیت پہ ملیں گی، ایمان پہ ملیں گی، اسلام کی عظمت پہ ملیں گی، ایمان کی اہمیت پہ ملے گی، قرآن کی فضیلت پہ. جو ایک کتاب میں سارے موضوع مختلف موضوعات ہوتے ہیں، جہاں سے جو آپ کو موضوع ملے. اور آپ نے جس رجسٹر میں اپنے 10 موضوع لکھے ہوئے، ان 10 موضوع سے آپ کو جو چیز مطلب لکھے آپ نے یہاں لکھا اس مطلب کو، پھر 10 یہاں لکھا، پھر 10 صفحے چھوڑ کر پھر ذکر الہی کا شروع کیا، پھر ذکر الہی کا مطلب لکھا. جو آپ کو موضوع کے مطابق ملتا جائے آپ اس میں لکھتی جائیں. اچھا، اب 10 صفحے کیوں چھوڑنے کا کہا آپ سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 1 صفحہ یا 2 صفحے چھوڑنے کا کیا، 2 صفحے جلدی بھر جائیں گے. پھر آپ کو اگر میٹر مل گیا پھر کیا کریں گے؟ پھر مشکل ہو جائے گا. تو آپ نے 10 صفحے اس لیے چھوڑنے ہیں تاکہ 10 صفحوں کے اندر کم از کم نئے پڑھنے والوں کی لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں نئے، کہ آپ کی 2 مجلس سے تو آپ لوگ لکھ لیں گے، 5 صفحوں میں 1 مجلس. ورنہ جتنا زیادہ آپ کو مہارت لکھنے کی مہارت آتی جائے گی، صفحے کم ہوتے چل جائیں گے. ابھی آپ 10 صفحوں پہ رکھیں، یعنی اگر آپ نے 10 صفحوں کے اندر ایک رجسٹر میں 100 صفحے ہیں اور 10 کے اعتبار سے آپ نے 10 موضوع بنائے اور ہر 10 صفحوں پر آپ نے اگر 2 مجلسیں لکھ لی تو آپ کی ایک رجسٹر میں کتنے اشر ہو جائیں گے؟ 2 اشر ہو جائیں گے.
یعنی 20 مجلس یعنی 2 اشرے، یعنی آپ کے اس رجسٹر میں کتنے اشرے ہو گئے؟ 2. ذرا دور سے بولیں پتہ چلے. 2 اشرے ہو جائیں گے. اگر آپ نے ہر 10 صفحے میں 3 مجلسیں لکھی تو کتنے اشرے ہو گئے؟ 3 اشرے ہو جائیں گے. یہ آپ کی اپنی مہارت کے اوپر ہے، لکھنے کے اوپر ہے کہ آپ اس کے اندر کس طرح اس رجسٹر کو کس طرح مرتب کر سکتے ہیں. یہ ہے طریقہ کار. مطالعے کے ساتھ ساتھ اس کو لکھنا بھی چاہیے. کیسے لکھنا ہے؟ کیونکہ دیکھیں شروع میں آپ کو ہوگا، اب لکھنے کا طریقہ کار بھی میں بتا دیتا ہوں، لکھنے کا طریقہ کار بھی بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں شروع میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا اگر صفحہ ہے، یہ رجسٹر کا صفحہ ہے، ٹھیک ہے، یہ رجسٹر کا صفحہ ہے. اب آپ کو شروع میں ہو سکتا ہے، شروع میں پریکٹس نہیں ہے تو لہٰذا آپ کو ہو سکتا ہے کہ روایت آپ نے یہاں لکھی، روایت نام لکھا اور یہ روایت ہو سکتا ہے پوری آپ کو لکھنی پڑے. ایک صفحے میں ہو سکتا ہے ایک روایت آ جائے، ایک صفحے میں ہو سکتا ہے ایک واقعہ. یہ دوسرا صفحہ یہاں یہ واقعہ لکھا آپ نے، فضیلت اہل بیت مثلا، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ کیونکہ شروع میں آپ کو مہارت نہیں ہے تو آپ کو پورا لکھنا پڑے گا. اب آپ کو مہارت ہو گئی آہستہ آہستہ. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ٹھیک ہے. اب آپ کو اس واقعے کو شروع میں تو ہو سکتا ہے واقعہ پورا لکھنا پڑے گا، اس میں اچھا واقعہ یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا، پورا آپ نے واقعہ. لیکن اگر آپ اس واقعے میں آپ کو شارٹ لکھنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس واقعے میں جو اہم اہم چیزیں اس کو یاد کر لیں، اس کو یاد کر لیں. وہ آپ کے لیے بہت آسان ہے. اب میں آپ کو مثال دوں، آیت اللہ مراشی نجفی کا ایک واقعہ ہے، اخلاص میں پڑھا جاتا ہے. موضوع کیا ہو گیا؟ اخلاص. موضوع اخلاص ہے، فرض کریں، ٹھیک ہے. اب آیت اللہ مراشی نجفی نے خواب دیکھا، خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا کہ روز محشر ہے اور پیغمبر اسلام امیر المومنین سے کہہ رہے ہیں کہ علی عرب کے جو شاعر ہیں ان کو بلاؤ، وہ کلام پڑھیں. اور پھر بعد نے کہا کہ فارس کے شاعر ہیں ان کو بلاؤ اور کلام پڑھیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ لکھا ہے کہ آغا مرشی نے خواب میں دیکھا کہ امیر المومنین نے ایک فارس کا جو شاعر تھا، ایران کا ایک شاعر تھا شہریار، اس سے یہ کہا کہ تم وہ کلام پڑھو جو تم نے میرے لیے لکھا ہے. بہت مشہور کلام ہوا بعد میں وہ. اور یہ کہنے کے بعد آغا مرشی کی آنکھ کھل گئی. آغا مرشی نے پوچھا دوستوں سے اپنے، یہ کون ہے؟ کہا یہ تبریز میں ایک شاعر ہے شہریار کے نام سے. اس وقت شاید اس کی اتنی شہرت نہیں تھی. کہا ٹھیک ہے، اس کو دعوت دو اور بلاؤ. خیر آغا مرشی نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد دعوت دی. اس کے بعد باتوں باتوں میں پھر اس سے کہا کہ وہ تم شعر پڑھو جو تم نے علی کے لیے لکھے. اب یہ شاعر تھا، یہ حیران اور پریشان تو ہوا تھوڑا کہ میں نے 3-4 دن پہلے لکھے، ان کو کیسے پتہ چلا؟ اچھا ان کو شعر کچھ یاد رہ گیا تھا، خواب میں کچھ اشعار کے جو جملے وہ یاد رہ گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ 2-4 جملے بھی پڑھے تو انہوں نے کہا یہ لکھا تو ضرور ہے، یہ کلام پورا میں نے علی کی شان میں لکھا ہے. لیکن میرا سوال ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ابھی تو لکھے 3-4 دن ہی گزرے اور یہ میں نے ابھی پڑھا بھی نہیں ہے کہیں کہ آپ کا ایسا ہو گیا. اس زمانے میں تو سی ڈی وی ڈی کا دور نہیں تھا. اب تو آج کل ذرا سا سنے تو لائیو بھی چل جاتا ہے اور سی ڈی کا دور بھی ہے. تو سی ڈی کا دور بھی ختم ہو گیا، اب تو لائیو کا دور ہے. تو اب اس زمانے میں ساری چیزیں تھیں نہیں تو آپ کو کیسے پتہ رہا؟ پھر انہوں نے پورا خواب بیان کیا کہ میں نے ایسے سے خواب دیکھا. پیغمبر اسلام نے امیر المومنین سے کہا پہلے عرب کے شاعروں سے کہا، پھر فارس کے شاعروں سے کہا، پھر تم سے علی نے مخاطب ہو کے کہا کہ وہ کلام پڑھو جو تم نے میرے لیے لکھا. یہ پورا واقعہ انہوں نے بیان کیا. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، اس واقعے میں ہمارے لیے کیا پیغام؟ باقی آپ نے سنا، فرض کر آپ نے واقعہ کتاب میں بھی پڑھ لیا. اس واقعے میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ بھائی ایک عائد اللہ نے خواب دیکھا، ایک شاعر نے کلام لکھا. کیسے؟ چلیں خلوص، یہ تو میں نے لگا دیا تھا، لکھ دیا تھا خلوص. کیا دلیل ہے خلوص کی؟ دلیل کیا ہے؟ آپ کیسے کہیں گے اس میں کیا واقعے میں خلوص کیسے نظر آتا ہے؟ ایک ایک کر کے. ہمارے استاد کہتے تھے کہ آپ سب بولیں گے تو میں نہیں سمجھ سکتا، اگر میں بولوں گا تو آپ سب سمجھ سکتے ہیں. ہاں ایک ایک کر کے. سر محبت اہل بیت تو کیسے پتہ چلی محبت خلوص محبت میں کیسے پتہ چلی؟ مولا علی کے لیے لکھا تھا تو مولا علی کو تو پتہ ہے تو
दूसरों को बताना कि ये खुलूस नियत से लिखा था। नहीं, मौलाना अली ने तो ठीक है, मौलाना अली ने खुलूस से, ये खुलूस यानी ये खुलूस कैसे साबित हो रहा है? मेरा सवाल समझ में आ रही बात? भाई एक शायर है, उस आगा मराशी ने कहा कि भाई शेर तुमने शेर लिखे पढ़ो, उसने शेर पढ़ दिए। अब ये खुलूस जो जाहिर हो रहा है इसमें काहे से जाहिर हो रहा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। वो अल्फाजों से जाहिर। कैसे? मसलन नहीं, अल्फाज उसने तो शेर तो अली की शान में लिखे, वो तो वाज़ेह है। उसने किसी को पढ़ के सुनाया नहीं। नहीं, किसी को पढ़ के नहीं सुनाया, तो कैसे पता चला? मौलवी को आप देखें, ये क्या है, इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई वाक़या पढ़े इसमें से पैगाम निकालें, ये काम है। देखिए इस वाक़े में कहना क्या चाहता है, तो हो सकता है, अच्छा आप बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं वाक़े में नहीं होती। अब जैसे एक चीज़ जो है वो मैं आपके खिदमत में पेश करता हूँ, जो तौफीक परवरदिगार हमें हुई और हमने 2 लोगों से पूछा भी, अहले इल्म के सामने बयान नहीं, उन्होंने कहा ये बिल्कुल नतीजा सही है, इसलिए मैं आपको बयान कर रहा हूँ। देखिए ये है इखलास। अच्छा, इखलास की दलील क्या है? इखलास की दलील हम यूँ कह सकते हैं कि जब कोई चीज़ खुलूस से लिखी जाती है तो पहले आले मोहम्मद सुनते हैं, फिर दुनिया वाले सुनते हैं। अब इस वाक़े को पढ़कर आपने नतीजा देना, ये नतीजा जिसे हम कहते हैं कि क्योंकि खिताबत की क्लास है तो इसको कहते हैं ये नतीजा है नारे हज़री, क्योंकि आपने मजलिस में बिलाखिर फ़ज़ाइल भी पढ़ने, तो फ़ज़ाइल पढ़ने का क्या है कि कोई ऐसे नुकात उसमें हो कि जो थोड़ा सा अब लोगों को बेदार रखें। खिताबत की क्लास ऐसी नहीं हो मजलिस की क्लास कि आप भी सो रही हैं और मजमा भी सो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो कि आप लोगों को जागते रखें, फ़ज़ाइल मजलिस ऐसी हो, फ़ज़ाइल ऐसे हो, रवायतें ऐसी हो कि हर 40-50 मिनट तक बिल्कुल ऐसे देखने वाले हों कि हाँ अटेंटिव हो कि ज़ाकिरा क्या पढ़ रही है, इससे मैटर क्या पढ़ा है, नुक्ता क्या दिया, फ़ज़ाइल क्या पढ़े, हदीस क्या पढ़ी है, उसका नतीजा क्या दिया। यानी ये सब चीज़ें इस तरह आपकी मजलिस इस तरह इन चीज़ों इस तरह हो। खैर, तो लिखने का मैं आपको किस्सा सुना, असल बात थी लिखना। अब ये वाक़या आपने पूरी किताब में पढ़ा, अब ये पूरा वाक़या या तो आप पूरा वाक़या लिखें, यहाँ पर शुरू में तो आपको पूरा वाक़या लिखना पड़ेगा। अब वाक़या नहीं लिखना आपने, वाक़या अब कैसे जहन में आएगा? देखिए ये भी एक, जैसे हम बयान में आएगा एक चीज़ कि बात से बात निकालना। जब मैं बयान की बात करूँगा तो वहाँ पर एक चीज़ आएगी कि ये एक फ़न है कि हम बात से बात को निकालना आना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। अब जैसे इखलास की गुफ्तगू हम कर रहे हैं, इखलास में हमारे जहन में अब ये आगा मराशी का वाक़या आ गया, फ़ौरन कोई और मुताल्ला जो हमारा होगा वो फ़ौरन वो वाक़या भी आना चाहिए। फिर 2-4 चीज़ें जहन में आनी चाहिए ताकि अगर हम, क्योंकि देखें ये शुरू में जो नए पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए मसला होता है। शुरू में जो नई ज़ाकिरा है या नई मजलिस पढ़ने वाले होते हैं उनको खौफ होता है। किस चीज़ का खौफ होता है? भूल जाने का खौफ होता है। तभी आप देखिए वो जो नई मजलिस पढ़ने वाली होती हैं या पढ़ने वाले होते हैं वो तेज़ पढ़ते हैं। आप देखिए वीडियोस वगैरह देखिए, वीडियो बाद कि लोगों की वीडियोस भी होती हैं या लाइव आप बैठे हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नई ज़ाकिरा है। क्यों? बहुत तेज़ पढ़ रही है। उसको जल्दी खौफ किस बात का है कि ये भूल जाए, इसलिए वो जल्दी कॉन्फिडेंस नहीं है इतना, तो ये ऐसे ऐसे पढ़ के आता है। ठीक है, अब आप इस वाक़े को लिखेंगे कैसे? अब इसमें आपने लिखना कैसे? अगर आपको पूरा वाक़या शुरू में, बाद में आपने लिखना है मसलन ख्वाब के साथ लिखें मराशी नजफ़ी हज़रत अली के लिए लिखा शायर ने, बस ख्वाब, आगा मराशी ने ख्वाब, शायर शहरियार, अली के लिए लिखा, ख़त्म। आपके जहन में 3 जुमलों से पूरा वाक़या आ जाना चाहिए। ये है एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका। ये कब होगा? जब आप 1 साल 2 साल, कम से कम 2 साल 3 साल गुजरने के बाद। 1 साल शुरू में आपका रजिस्टर में, एक ही रजिस्टर में आपकी 10 मजलिस होंगी, फिर उसी रजिस्टर में आहिस्ते आहिस्ते आपकी 20 मजलिसें बनेंगी, यानी बाद वाले रजिस्टर में। फिर जो तीसरा रजिस्टर होगा 5 मजलिस होंगी, यानी एक रजिस्टर में 50 मजलिसें, यानी शुरू के 10-10 सफ़ों की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप इस तरह लिखें, एक सफ़े के अंदर अगर 2 वाक़यात है, इस सफ़े में 2 रिवायत 2 वाक़यात, तो 2 सफ़ों पे आपकी एक मजलिस बन गई। आपको मुकदमा फिर बाद में बनाना पड़ेगा, जो मैंने पहली तकरीर में बयान किया था कि मुकदमा आपको, जो भी आपको मैटर पढ़ना है उसका मुकदमा आपको पहले से देखना पड़ेगा, जो आयत सरनामे कलाम में है या मौजू जो आपका है उससे रिलेटेड मुकदमा होना चाहिए। मुकदमा भी मैंने अर्ज़ किया था कि तफक्कुर से बनता है। आपको तफक्कुर करना पड़ेगा कि ये रवायत, ये वाक़या, जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, अभी इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की शहादत आ गई,
بس اب کل شہادت دن، آج شب شہادت ہے. اب آپ کو مجلس پڑھنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کچھ موضوع کو انتخاب کرنا ہے. آپ ڈائریکٹ یہ نہیں کہیں گے. اکثر اہل منبر یہ منع کرتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ آج شب شہادت ہے، آج میں امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی پہ پڑھوں گی. صحیح ہے، لیکن خطبہ کے لحاظ سے کہتے ہیں صحیح نہیں. وہ کہتے ہیں کوئی ایک ایسا موضوع آپ رکھیں جو آپ کو امام محمد باقر سے ٹچ کرتا ہو. مثلا علم کا موضوع، علم کا موضوع، امامت کا موضوع، ہدایت کا موضوع. یہ سارے موضوع ہیں جس میں آپ نے 10 سے 12-15 منٹ تک گفتگو کرنی ہے. پھر آپ یا امر معروف یہ بھی آ سکتا ہے. کوئی ایسا موضوع ہو کہ جو آپ نے، جیسے امام باقر علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا، آپ نے کہا مجھے امام باقر علیہ السلام کی زندگی میں یہ 5 چیزیں بیان کرنی ہے. پہلا آپ جب مجلس تیار کریں تو آپ کو پہلے لکھنا پڑے گا. میں ساتھ ساتھ میں مجلس لکھنے کا طریقہ بھی آپ کو بیان کر رہا ہوں. یہ الگ سے بیان ہوگا، اسی میں ہی مطالعے کے ساتھ ساتھ ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مجلس کو لکھنا کیسے، یہ بھی ایک مہم چیز ہے. آپ نے جب تیاری کی تو آپ نے کہا کہ معجزہ پڑھنا ہے امام کا. ایک معجزے پہ آپ نے ایک واقعہ لکھنا ہے. فرض کر ایک معجزہ پڑھنا. پھر آپ نے کہا علم کے اعتبار سے، مولا کے علم کے اعتبار سے ایک سوال و جواب ہے، اس کو مجھے پڑھنا ہے. پھر مولا نے پیغام کیا دیا، شیعوں کے نام. پیغام شیعوں کے نام، یہ ایک موضوع ہے. کل درس میں تھا نا، جی کل کے درس میں تھا جابر جوفی کی جو روایت بیان کی کہ اس میں یہی تھا کہ آپ مجھے نصیحت کہ آج جب وہ نصیحت کی تو کہا ہمارے شیعوں کا سلام کہنا، اور اس کے بعد ساری چیزیں امام السلام نے 8-10 چیزیں اس میں کل میں نے بیان کی تھی درس میں. تو یہ تھا. پھر اقوال امام آپ کو بیان کرنا ہے. اقوال امام آپ نے دیکھنا کہ آپ کی تیاری کیا ہے. آپ نے امام محمد باقر پر آنا کیسے، یہ مہم ہے. یا جناب مسلم کی شہادت آ رہی ہے، جناب مسلم کے حوالے سے آپ کو پڑھنا ہے، تو آپ نے کون سا موضوع بنے گا جناب مسلم پر؟ یا سفیر، یا اس کا نہیں، سفیر امام تو تھے وہ، تو آپ مصائب کو ٹچ دیں گے آخر میں. یعنی اگر آپ کون سا موضوع پڑھیں گے آپ جناب مسلم کو ٹچ کریں. ایک اطاعت، اطاعت پہ پڑھیں. اطاعت کی اہمیت، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت. پھر اس میں اطاعت پہ اللہ کی اطاعت کیسی ہے، اولی الامر کی اطاعت کرتے کرتے اطاعت کی اہمیت، اطاعت کسے کہتے ہیں، وہ پڑھتے پڑھتے پھر آپ جناب مسلم پر آپ نے آنا کہ ایسی اطاعت تھی جناب مسلم کی حسین سے. پھر جناب مسلم کے اگر کوئی واقعات ہیں تاریخ کے، ان کے واقعات پڑھنے تو جناب مسلم آ جائے. ایک اطاعت موضوع بن جائے گا. دوسرا موضوع کیا بنے گا اس میں؟ محبت اہل بیت. محبت اہل بیت. آپ محبت اہل بیت کی روایت پڑھیں، موضوع بنائے محبت اہل بیت، اجر رسالت. پھر اس کے بعد محبت اہل بیت، محبت اہل بیت کے کون کون سی روایات ہیں، ان کے واقعات کیا ہیں، محبت اہل بیت میں لوگوں نے کس طرح قربانی دی. یہ موضوع بنے گا. محبت اہل بیت میں محبت اہل بیت میں قربانی. اب دیکھیں ان کے واقعات لے کر آئیں. امیر المومنین علیہ السلام کے واقعات ہیں، امام حسین علیہ السلام کے واقعات ہیں، اس طرح مختلف واقعات ہیں. پھر اس کے بعد جناب مسلم پر آپ آ جائیں. دیکھا آپ نے طریقہ کار یہ کہ آپ کی تقریر اور مجلس جو ہے وہ ربط ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کبھی ایک بات آپ نے کہی تو وہ ادھر سے اٹھائی، ایک بات آپ نے ادھر سے اٹھائی، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک موضوع جناب مسلم پہ پڑھنا ہے، جناب مثال کے طور 5ویں امام پہ پڑھنا ہے. تو اب دیکھیں میں نے موضوع آپ کے سامنے لکھا، آپ نے تیاری اس طرح کرنی ہے. آپ نے دیکھنا کہ 5ویں امام پہ آپ کی تیاری کیسی ہے. پھر ان موضوعات کو آپ نے اپنے اس مقدمے سے ٹچ کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ آپ کا اگر مقدمہ ایسا بنائے، آپ نے علم کا مقدمہ بنا کر 5ویں امام پہ آ جائیں. آپ کو ایک اور مقدمہ بناتا ہوں، رضا الہی، رضا خدا، رضا الہی یا رضا خدا ایک ہی بات. اب آپ نے رضا الہی پہ پڑھا کہ رضا الہی کیا، قرآن کی آیت لی، تھوڑا سا مقدمہ بیان کیا. پھر آپ نے جابر ابن عبداللہ انصاری کا واقعہ پڑھا. سنا ہے نا واقعہ جابر کا، مشہور واقعہ ہے جب جابر عبداللہ انصاری
बीमार थे, 5वें इमाम, अब आप यहाँ से 5वें इमाम को टच देना आपने, कि आपने कहा जाबिर बीमार थे, मेरा मौला इयादत के लिए आया 5वें इमाम ने उनसे गुफ्तगू की, फिर उन्होंने जो गुफ्तगू की, पूछा कैसी तबीयत है, तो उसने जवाब में क्या कहा जाबिर ने कि मौत को ज़्यादा तरजीह देता हूँ ज़िंदगी पर, फ़ख्र को तरजीह देता हूँ दौलत पर, और बीमारी को तरजीह देता हूँ सेहत पर। ये 3 बातें जाबिर ने गालिबन कही थी। अब देखें 5वें, वो मेरा मौला 5वां इमाम क्या कहता है कि जाबिर की फजीलत बयान की, जाबिर वो जिन्होंने 5 इमामों और 2 मासूम, जनाब ज़हरा पैगंबर 2 मासूम और 5 इमाम, यानी 7 मासूमों का दौर देखा। ठीक है, आप उनकी फजीलत के ये जाबिर इतने मासूमों का दौर देखने के बाद ये बयान करते हैं। 5वें इमाम ने फिर क्या कहा, जाबिर तुमने तो जो पूछा वो बयान कर दिया, लेकिन हम बताते हैं हम अल्लाह के रज़ा पे राज़ी रहते हैं। अल्लाह अगर हमें दौलत दे तब भी राज़ी हैं, अल्लाह अगर हमें ज़िंदगी देता है तब भी राज़ी, मौत देता है तब भी राज़ी, हम अल्लाह के रज़ा पे राज़ी रहते हैं। ये 5वें इमाम का पैगाम कि अल्लाह के रज़ा पे राज़ी रहे। यहाँ से आप 5वें इमाम पे फिर आ गए। ये मेरा मौला 5वां इमाम जिन्होंने पैगाम दिया अल्लाह के रज़ा पे राज़ी। फिर वो मेरा इमाम 5वां इमाम जिनके इल्म के वाक़यात हैं, मौजूज़ हैं, और आप 5वें इमाम में फिर आज जो है वारिद हो। ये तरीके का, ठीक है। अब ये तो कि ये मैंने मजलिस में आपको 2 चीज़ें एक साथ बयान कर दी। लिखने का तरीका भी आप मजलिस में जब मजलिस तैयार करें, सबसे पहले आपने देखें, आपने जिस इमाम या जो भी तकरीर करनी उसके पॉइंट्स ज़रूर लिखें अपने पास। पहला तो पूरी तकरीर लिखें, फिर उसके बाद एक अलग पेज पे खुलासा भी लिखें कि आज तकरीर में क्या क्या मुझे पढ़ना है। और तकरीर करने से पहले बाज़ अहले मिंबर ये करते हैं, क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि बस शाम में मजलिस पढ़नी है, जल्दी जल्दी मजलिस लिखी, जल्दी जल्दी लिखी, बस थोड़ा सा देखा और चले गए। जब मिंबर पे गए तो पहुँचते एकदम से होश उड़ गए, ख़वातीन ज़्यादा हो गई, मजमा ज़्यादा हो गया। मैंने सुनाया था पिछले वाक़या नहीं सुनाया कि तेहरान का एक मशहूर मिंबर ही था, पिछले सुनाया था, बिस्मिल्लाह भूल गया था। तो ऐसा होता है कि मजमे को देख के बहुत से लोग मजमे को देखने के बाद पूरी अभी हमारी प्रैक्टिस जो क्लास होती है उसमें ऐसा हुआ है कई दफ़ा कि हमने कहा भाई तैयारी करके आए, बोला हाँ तैयारी बैठे, मिंबर पे आई, कुर्सी पे आई, बैठी। अब क्या हुआ, एक बार दुरूद पढ़ाया, 2 दफ़ा दुरूद पढ़ाया, क्या हुआ, कागा साहब सब कुछ जहन से निकल गया। और ये वाक़या भी सुना देता हूँ आपको मैं, चले है दिलचस्प वाक़या तक है, क्यों ये सब वाक़यात होते हैं, क्योंकि इलाका बताना ज़रूरत नहीं है वाक़या बताना, ताकि ये वाक़यात होते हैं। एक साहब थे, देखिए मोहल्ले में होते हैं ना बुज़ुर्ग शख्सियत होती है, उनको मजलिस कभी कभी लोग कहते हैं कि आप पढ़ दें, तो एक शख्स थे बुज़ुर्ग मोहल्ले के, उनको मजलिस पढ़ने के लिए कहा, शब जुमा की मजलिस थी, वो पहुँच गए। जब पहुँचे तो वो नमाजियों ने कहा भाई अभी तो नमाज़ ख़त्म हुई है, ज़ियारत वारसा पहले होगी उसके बाद मजलिस होगी। उन्होंने कहा नहीं पहले मजलिस होगी। अब दोनों में थोड़ा सा तनाज़ा हुआ, लेकिन बहरहाल नमाजी सारे जीत गए। उनका हमारा तरीक़ेकार है, नमाज़ होती है, ज़ियारत वारसा होती है, फिर मजलिस होती है, आप इंतज़ार कीजिए, अभी ज़ियारत वारसा हो जाएगी उसके बाद फिर आप मजलिस पढ़िएगा। कहा ठीक है। ज़ियारत वारसा हुई, उन बुज़ुर्ग से कहा कि आप आ जाइए। वो बैठे मिंबर पे, कहेंगे दुरूद पढ़ दीजिए। फिर कहा दुरूद पढ़ दीजिए, तीसरी मरतबा दुरूद पढ़ाया, फिर कहने लगे इसीलिए कह रहा था पहले पढ़ा दो। पूरी मजलिस भूल गए वो। ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, पढ़ने के साथ खौफ भी होता है उसकी वजह, लेकिन इसकी तकरार क्या करना है। असल बात जो मैं बताने जा रहा था कि अहले मिंबर बाज़ लोगों ने हमें बताया, जो जैसे कि अशरा पढ़ने जाते हैं वो बताते हैं, तो लोग मिलते हैं, जैसे बाहर मुल्कों में जाएंगे कहीं भी जाते हैं तो लोग मुलाकात के रहते हैं। कहने लगे मैं शाम 5 बजे तक मुलाकात करता था, बस जैसे सुबह से लोग आ रहे हैं, दोपहर के बाद आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, ठीक 5 बजे के बाद मुलाकात बंद, रात को पढ़नी मजलिस 9 बजे। कहिए 4 घंटे मैं क्या करता था, नहीं मुताला तो कर लिया, तकरार वॉक की, जहाँ रह रहे हैं या पार्क चले गए, का पूरी मजलिस लफ्ज़ ब लफ्ज़ में उसकी तकरार करता था, पूरी मजलिस की, कि अभी मुझे ये नुक्ता पढ़ना है तो ये अल्फाज अदा करने हैं तो ये वाक़या पढ़ना है। पूरी मजलिस लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसकी तकरार होती थी। और इसको आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको फ़ायदा पहुँचेगा। कि आपको अगर मजलिस पढ़नी है तो आपने ये नहीं कि हमारे यहाँ तो कहते हैं ना अभी ज़िलस शुरू हो रहा है, अभी 3 अशरे लिए और ज़िलस में तैयारी हो रही है, ऐसा नहीं होता। मरहूम अल्लामा तालिब जौहरी साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, फरमाते थे, जब हमने अल्लामा साहब से पूछा कि क़िबला मुहर्रम की तैयारी कब करनी चाहिए, तो क्या कहा उन्होंने,
آپ کے حساب سے کب تیاری شروع ہونی چاہیے؟ 1 سال پہلے ہاں، انہوں نے کہا جب 8 ربیع الاول ختم ہو گیا، 9 ربیع الاول جس دن شروع ہو جائے اس دن آیت دیکھ لو کہ آئندہ سال کس آیت پر تمہیں پڑھنا ہے، اور پورا سال اسی آیت پہ مطالب جمع کرتے رہو. اس آیت کے ذمے دوسری آیتیں کون سی ہیں، اس آیت کے ذمے کیا باتیں ہوئی ہیں، مختلف تفاسیر نے کیا لکھا ہے. آپ دیکھتے جائیے، آپ کو کتنے مطالب آپ ایک تجربہ کر کے دیکھیں، ایک دفعہ تجربہ کر کے دیکھیں ان باتوں کا. الحمدللہ ہم نے تجربہ شروع کر دیا اور کر رہے، توفیق ہے. تو اس میں ہم نے دیکھا کتنے مطالب ملتے ہیں. تھوڑی فرصت نکالنی پڑتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے پوچھا، بعض لوگوں سے بھی بہرحال ہر جگہ کہیں نہ کہیں پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا ابھی تو دیکھیں گے، 2 اشرے ہیں ہمارے پاس، ابھی سوچ رہے ہیں. ابھی ذلت تیار ہے، ذلت سر پر ہے، وہ کہہ رہے ابھی سوچ رہے ہیں. کب لکھیں گے، کب پڑھیں گے، کیا ہوگا، وہ بہتر اللہ بہتر جانتا ہے. یا مہارت بہت ہے، وہ الگ بات ہے کہ الفاظ کا ذخیرہ ہے تو پھر الگ چیز ہے ان کے پاس. کیا پڑھتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا. تو تیاری کے لیے یعنی یہ سسٹم ہے کہ آپ نے تیاری کب سے کرنی ہے. پھر موضوع میں نے آپ کو بیان کہ موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد جب آپ نے موضوع کا انتخاب کر لیا، اس کے بعد آپ کو لکھنا کیسے. جو مجلس بھی آپ نے تیاری کرنی ہے اس کو اس طرح لکھیں. پہلے پوری مجلس لکھ رہے ہیں، اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مجلس کیسے آپ کو لکھنی ہے. ایک صفحے پر پورے روایت، واقعات، اس کے بعد آیات جو بھی آپ نے لکھنا ہے. پھر اس آیات سے پیغامات کیسے، وہ بھی آپ نے لکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے خلاصہ کے طور پر اس میں اس طرح لکھنا ہے، اس طرح اس کی پوری مجلس میں یہ چیزیں مجھے پڑھنی ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے جیسے رات 9 بجے پڑھنی ہے تو ظاہر ہوتے ہر جگہ تو واک کرنے کا مشکل ہے، گھر میں ٹہلتے ہوئے کسی طرح بھی آپ نے وہ مجلس جو پڑھنی ہے اس کو پہلے پوری ریوائز کر کے جائیں، ریپیٹ کر کے جائیں کہ مجلس مجھے اس طرح پڑھنی ہے، یہ پڑھنی ہے، اس میں یہ نقطہ. تو یہ ہے طریقے کا اصل میں. تب جا کے انسان آپ دیکھیے گا اچھی مجلس جب ہی ہو سکتی ہے کہ جب اس مجلس کے اوپر مہارت بہت ہوگی. وہ جب ہی ہوگی کہ جب آپ ان مراحل کو طے کریں گے، تب بھی اچھی مجلس ہوگی. پورا سال اس پہ تیاری ہے، میٹر پہ تیاری ہے، مطالعہ کیا ہے، لکھا ہے، پھر کیسے انسان بھول جائے گا. ٹھیک ہے، وہ حافظہ الگ مسئلہ ہے کہ حافظے میں جو ابھی گفتگو آئے گی حافظے کی کہ حافظے کو کبھی کیسے بنائے، وہ ایک الگ موضوع. لیکن بالآخر انسان اگر محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب بھی دے گا. اور دنیا میں اس کی محنت کا یہ اجر ہوتا ہے کہ پھر اس کی مجلسیں توسل بھی کرتا ہے تو محنت پسند کی جاتی ہیں کیونکہ اس نے محنت کی ہے. اور محنت کا خریدار جو کہتے ہیں خدا ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی. تو میں نے آپ کے سامنے 2 طریقے ابھی تک بیان کیے ہیں کہ آپ اپنی کتاب کے شروع میں نوٹس بنائیں، علامتیں لگائیں صفحہ نمبر کے ساتھ. مثال کے طور پہ آپ نے لکھنا کیسے ہوگا ادھر، آپ یہ یوں سواد جیسے اصل میں لکھتے ہیں سواد یوں، آپ ہلکا سا یوں کر دیں صفحہ نمبر 210 یوں لکھ دیں، یعنی یہ سواد ہو گیا، صفحہ ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر آپ نے اس میں شروع میں یہاں لکھنا، اس کے بعد آپ نے لکھا ہے بہت اہم حضرت علی کے فضائل، یا آپ نے لکھی حضرت علی کے، صرف اتنا لکھنا ہے نوٹس میں تاکہ آپ کو جب حضرت علی علیہ السلام پہ مجلس پڑھنی ہو تو آپ کو جب کتاب دیکھیں تو آپ کو صفحہ نمبر 210 پہ کا حضرت علی. اب آپ کتاب کھول کے دیکھیں گے آپ کو مل جائے گا وہ مطالب. اسی طرح صفحہ نمبر 300 آپ نے سواد لکھا یوں، آپ کو سواد میں صفحہ، پھر آپ نے لکھا فضیلت قرآن مثلا، اس طرح، تاکہ جب آپ مجلس پڑھیں تیاری کرنی تو آپ ان صفحات کو دیکھیں گی تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. یہ پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ کیا تھا، 10 صفحے چھوڑ کر مجلس ٹاپک لکھتے جائیں، 10 صفحے موضوع لکھیں، ٹاپک لکھیں 10 صفحے چھوڑ کر. پھر مجلس لکھنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ پہلے صورت میں آپ کو پورا واقعہ لکھنا پڑے گا، اور بعض دفعہ اگر آپ کو اچھا حافظہ ہے تو اس واقعے کو اچھی طرح ذہن نشین کریں اور اس کے اہم چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور اس کو اس طرح لکھ دیں جیسے میں نے آپ کے سامنے لکھا تھا وہاں پر، اس طرح یوں کر کے اس طرح صفحہ. اس میں آپ نے حضرت علی لکھا، خواب لکھا، شہریار شاعر لکھا، بس 3 چیزیں آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا. ہاں وہ آغا بارشی کا واقعہ کیا تھا. اب ایک واقعہ اور سناتا ہوں میں آپ کو تاکہ ایک دفعہ اور، پیغمبر اسلام کے زمانے کا واقعہ. ٹھیک ہے کہ پیغمبر اسلام کا زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص دنیا سے گیا تو اس نے یہ وصیت کی
کہ اللہ کے رسول میرا کھجوروں کا باغ اپنے ہاتھ سے رائے خدا میں دے. یہ اس نے وصیت کی. اب جب شخص دنیا سے گیا, لوگ آئے کہ گھر والے آئے کہ اللہ کے رسول اس کی وصیت تھی اور اس کی وصیت کے مطابق عمل کرنا ہے. اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ فلاں دن ہم مدینے میں فقراء کا اعلان کرتے ہیں, فلاں دن ہم اس کے کھجور رائے خدا میں تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے, دن اعلان ہو گیا, فقراء مدینے کے جمع ہو گئے. اللہ کے رسول نے, میں بہت مختصر بتا رہا ہوں, اللہ کے رسول نے اس کے باغ کو رائے خدا میں تقسیم کر دیا. اب آپ اس کو تھوڑا سا اچھے طریقے سے پڑھنا ہوگا کہ اس زمانے میں کھجور ایسے ہے جیسے آج کے دور میں کہیں بریانی ہو, کتنا رش ہو جاتا ہے. اس زمانے میں کھجور ایسی تھی, سارے فقراء مدینے کے آ گئے اور آ کے اس کے بعد آئے, اور تاکہ اللہ کے رسول, کھجور اس زمانے میں بڑی قیمتی شے تھی. اس کے بعد جب اللہ کے رسول نے اس کا باغ پورا تقسیم کر دیا, باغ کی صفائی ہو رہی تھی. جب باغ کی صفائی ہو رہی تھی تو لوگ آپس میں اب کیا باتیں کریں گے؟ بھائی باغ صاف ہو رہا ہے, ادھر لوگ کھڑے ہوئے ہیں, جمع ہیں, تو لوگ آپس میں کیا بات کریں گے؟ کیا بات کریں گے کہ یہ کیسا تھا, کتنا نیک آدمی ہے, کہ اللہ کے رسول نے اس کا باغ رائے خدا میں دیا, اس کو کتنا اجر و ثواب ملا ہوگا. کاش ہم بھی ایسا کوئی کام کر کے جائیں, ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہو, ہم بھی یہ وصیت کر کے جائیں. جب لوگ اس قسم کے عمل دیکھتے ہیں تو یہی خواہش ہوتی ہے, کاش ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا تو ہم بھی وصیت کرتے, اللہ کے رسول ہمارا باغ بھی رائے خدا میں دیتا. اللہ کے رسول نے یہ گفتگو سنی. سننے کے بعد وہ کھجور جو جھاڑو میں جا رہی تھی صفائی میں, یعنی لوگ شاید اسے کھاتے نہیں, جب صفائی ہوتی ہے تو کچھ چیزیں گر جاتی ہیں اور صفائی میں جا رہی, دیکھا اللہ کے رسول نے وہ کھجور ایک اٹھائی زمین سے کہ جو جھاڑو میں جا رہی تھی, اور مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے ایک جملہ کہا, سب کو, جیسے ہم کہتے ہیں آج کا اٹینشن, جب سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ کے رسول نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر مرنے والا اپنے ہاتھ سے یہ کھجور رائے خدا میں دے جاتا تو جتنی کھجوریں میں نے رائے خدا میں دی اس سے کئی گنا اسے ثواب ملتا. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب اس واقعے کا نتیجہ کیا ہے؟ یعنی آپ کو خود ہے اپنے ہاتھ سے رائے خدا میں ایک. دیکھیں اب یہ واقعہ سنا, یہ پیغام ہوا ہے یہ پیغام ہوا. پیغام نکالنا پڑتا ہے نا, پیغام سے بولا. دیکھیں پیغام واقعے سے آپ کو نتیجہ نکالنا, جسے ہم نتیجہ یا پیغام کہہ سکتے ہیں, نتیجہ کہہ سکتے ہیں. آپ اسے کیا اس واقعے میں, واقعہ آپ نے پڑھ دیا ختم ہو گیا, لیکن نہیں, اب آپ کی مہارت کیا ہے؟ پیغام نکالیں اس واقعے سے. اس واقعے, اب یہ واقعہ میں نے سنا, اس میں کیا کیا پیغام ہے؟ اپنے ہاتھ سے نیک کام کرنا, یعنی انفاق ایک پیغام. دوسرا کیا ہے کہ اس شخص نے وصیت کی, وصیت بھی کی, وصیت نیک کام کی. یعنی اگر دیکھیں وصیت کے احکام اپنے مقام پر آئیں گے, جو بھی وصیت کے احکام اس کو دیکھ لیجیے گا, جو احکام ہو, جتنا مال اللہ نے آپ کے حصے میں رکھا ہے وہ آپ کے اوپر ہے, اس کے لیے ایک وصیت. یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کی کل جو روایتیں آ رہی تھیں اس میں ایک روایت آئی, کل بیان نہیں کی میں نے, یعنی اس میں ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندے سے خطاب کرتا ہے, جب میں نے تجھے مال و دولت دی ہے, میں نے تجھے مال و دولت دی ہے, اور اس کے بعد جب تجھ سے قرضہ مانگا اور اس کے بعد تجھ سے یہ کہا کہ 1/3, یعنی 1/3 انسان کا اپنا ہے, 1/3 وہ تو آخرت کے لیے کر, وصیت کر کے جا, تو نے اس کو بھی وصیت نہیں کی. یعنی جو تیرا مال ہے 1/3, کیونکہ وصیت کے احکام میں یہ ہے کہ جتنے آپ کے پاس, اگر آپ میراث میں جو چھوڑ کے آتے ہیں, وصیت فرض کریں کسی نے 1 لاکھ روپے چھوڑا تو یہ وصیت نہیں ہوگی. اگر وہ یہ کہتے 1 لاکھ یتیموں کو دے دیا جائے, میں اپنی بھی بچوں کو دینا نہیں چاہتا, 1 لاکھ دے دیا جائے پورا, اس وصیت پہ عمل نہیں ہو سکتا, 1/3 پہ عمل ہوگا. باقی احکام دیکھ لیجیے. یعنی یہ جو بیچ میں سے میں نے ایسے اس لیے سمجھا رہا کہ جو آپ کے پاس آپ کا اپنا مال ہے, جو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس واقعے میں کیا ملتا ہے کہ جو اس کے بعد اپنا مال تھا وہ اس نے نیک کام کے لیے خرچ کیا, پھر اہمیت دی. اچھا آپ یہ بھی واقع ہے کہ اہمیت کیا دی, رسول خدا انفاق کریں. ٹھیک ہے, اس بات کو رسول خدا نے
ایک اہمیت تو دی نا اس نے کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا باغ رسول کے ہاتھوں سے انفاق ہو، یعنی عظمت پیغمبر اسلام. اس نے اس بات کو فضیلت تو سمجھا، ٹھیک ہے، اس انفاق کی اہمیت اس کو نہیں معلوم تھا کہ اگر میں دے کے جاؤں یا رسول خدا دے تو میں اپنے ہاتھ سے دوں تو کتنی زیادہ فضیلت ہے. تو آپ دیکھیں اس واقعے کے پڑھنے کے بعد اب یہ واقعہ کہاں پڑھا جائے گا؟ عموماً موت کی مجالس میں. یہ بھی رکھیں آپ، اس واقعے کا مورد کیا ہے؟ مورد واقعہ کیا بنے گا؟ مورد واقعہ موت کی مجلس. یہ واقعہ کہاں پڑھا جائے گا؟ موت کی مجالس میں. یہ بھی آپ کو آنا چاہیے کون سی چیز کہاں پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے. یہ سب چیزیں مجالس کے اندر ہے، کس طرح اس کو ڈلیور کرنا ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت مشکل ہیں. یہ فن آنا چاہیے کہ انسان اس فن کیا آنا چاہیے کہ اس مشکل چیز کو آسان طریقے سے بیان، یعنی جو سامعین ہے اس کو اٹینڈ رکھے کہ ہاں مولانا ذاکرہ کیا پڑھ رہی ہے، بہت زبردست بات پڑھ رہی ہے. اب اگر آپ کو عددی چیزیں یاد رہتی ہیں، جیسے 5 چیزیں 4 چیزیں، آپ کے اس روایت نے 5 چیزیں بیان کی ہیں، اب پتہ چلا آپ 5 میں سے 4 آپ بھول گئی. ایسا بھی ہوا ہے، واقعہ لکھا ہے تاریخ میں ایک نے کہ ایک ممبری نے پڑھنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول نے 2 چیزیں بیان کی، دونوں اس کی ذہن سے نکل گئی. کیا کیا اس نے کہا ایک راوی بھول گیا، ایک میں بھول گیا. اس نے اس کو ایسے بیان کر دیا، صحیح کر دیا. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو آپ پہلے آپ کی مہارت ہو، یا کبھی کبھی ضرور نہیں آپ کے 5 چیزیں، آپ کے اس روایت میں کچھ چیزیں ہیں. اب کچھ چیزوں میں آپ نے کہا، جب آپ نے کہا 5 ہو گئی تو آپ نے آخر میں کہا کہ ہاں اس روایت میں 5 چیزیں بیان کی گئی تھیں. ہاں اس صورت میں جب آپ کو یقین نہ ہو کہ میں آپ بھول جائیں گے، یہ آئے گا حفظے کے اندر کہ یہ چیز بھی تکرار کر کے یاد ہوتا ہے. اگر کوئی چیز آپ مسلسل تکرار کریں تو وہ آپ کے حفظے میں رہ جاتی ہے. 5 چیزیں ہیں، 4 چیزیں ہیں، 9 چیزیں ہیں، 10 چیزیں. آپ ایک جگہ آپ نے ایک مجلس میں پڑھا، علاقہ چینج ہو گیا، آپ دوسری جگہ بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. تیسری جگہ بھی پڑھ سکتی ہیں، چوتھی جگہ بھی پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ سامعین چینج ہیں اس کے. اور جتنی دفعہ آپ پڑھیں گے اتنی دفعہ مہارت ہوتی جائے گی، زیادہ سے زیادہ مہارت ہوگی. ایک دفعہ آپ نے ایک واقعہ پڑھا، پھر آپ نے کہا ہاں اس واقعے کو اگر میں اس طرح پڑھتی تو، اس کے اور پیغامات بھی، اور کانفیڈنس. سب سے مہم چیز جو مجلس پڑھنے میں ہے نا وہ ہے کانفیڈنس. یہ ابھی انشاءاللہ بعد کے درسوں میں آج جہاں تک پہنچتے معلوم ہے کہاں تک پہنچتے ہیں کہ کانفیڈنس جو ہے وہ کانفیڈنس کیسے آتا ہے. خود ایک سوال ہے جسے ہم کہتے ہیں خود اعتمادی. خطابت کے اندر جو بیسک بنیادی چیزیں، ممبر پہ بیٹھ کے خود اعتماد، کانفیڈنس، یہ کیسے آتا ہے؟ یہ پڑھ کر آتا ہے. شروع میں نے عرض کیا کہ آپ بھولنے کا خطرہ بہت زیادہ ہے، بیٹھتے ہی 2-4 واقعات ایسے نکل جائیں گے. پھر آپ شروع میں کیونکہ تیاری کم ہے، 10 منٹ کی مجلس پڑھنی ہے تو آپ نے 10 منٹ کی تیاری کی تو 5 منٹ کی رہ جائے گی، 4 منٹ کی رہ جائے گی. لیکن جیسے جیسے آپ کا مطالعہ بڑھتا جائے گا، جیسے جیسے آپ اس پہ پریکٹس مہارت کرتی جائیں گی، بات آگے. تو آپ بات کر رہے تھے پیغام کہ جب کوئی واقعہ پڑھیں. اچھا اب اس واقعے کو کیا لکھنا ہے؟ اب آئیے واقعے کو لکھنے کا طریقہ. اس بات کو پھر میں مکمل کر کے تیسری طرف آ جاؤں تاکہ آج کم سے کم ہم مطالعے کو کمپلیٹ کر لیں. آج دیکھیں مطالعے کے ساتھ ساتھ میں نے 2-3 چیزیں بہت اہم آپ کے سامنے بیان کی. مطالعہ، جمع مطلب، اور ساتھ ساتھ لکھنا کیسے. یہ 3-4 چیزیں مجالس کی جو اہم چیزیں وہ میں نے آج آپ کے سامنے بیان کی. اب آپ نے اس کو لکھنا کیسے؟ رسول نصیحت، پہلے لکھیں وصیت. اس شخص نے کیا کی؟ وصیت پلس کے ساتھ اور بھی پھر رسول خدا لکھ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر لکھیں مال کی وصیت. وصیت کس کی تھی؟ مال کی وصیت. ٹھیک ہے. پھر کھجور. 4-5 چیزیں اس کی لکھیں، آپ کو واقعہ یاد آ جائے گا. یہ اس طرح آپ مجالس کو شروع میں لکھنا ہے، بعد میں اس طرح لکھنا ہے تاکہ آپ کو پورا واقعہ ہر دفعہ لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. پھر اس کا پریکٹس ہوگی. جب آپ شروع میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک واقعہ لکھا، لیکن جب آہستہ سے بعد میں مہارت پیدا ہوگی، جب بعد میں آپ پہنچیں گی تو آپ نے ایک واقعہ پڑھا، آپ نے کہا ہاں اچھا اب اس واقعے کو میں دیکھیں اس میں غور چیزیں کون سی چیزیں مہم ہے. اس میں کیا مہم ہے؟ وصیت. اس شخص نے مال کی وصیت کی. پھر اس شخص نے کہا میرا پورا کھجور کا باغ لکھا. رسول خدا سے کہا، رسول خدا نے کیا جملہ کہا؟ 4 جملے ہو گئے. مطلب آپ نے 4 جملے بڑے اس واقعے کے جسے ہم کہتے ہیں اہم کردار، اہم چیز، اہم موضوع،
یہ ساری چیزیں اگر آپ نے اس میں اب آپ جیسے اپنی ڈائری کھولیں گی, آپ نے کہا یہ 4 چیزیں مال وصیت, فوراً آپ کو پیغمبر کا وہ واقعہ یاد آ جائے گا. یہ ہے طریقہ کار. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں تیسرے طریقے پر. تیسرا طریقہ ہے, یہ دو ہو گئے رویش مطالعہ. اب تیسرا طریقہ, بھی کیا لکھا؟ ہاں ہاں. اب کیا اس کو کس طرح کرنا ہے کہ دیکھیں آپ نے 2 طریقے سے فرض کریں, آج کل جدید دور ہے, لیپ ٹاپ کا دور ہے, ٹھیک ہے نا. لیپ ٹاپ پہ کیسے کام کریں گے اگر آپ کو تیاری کرنی ہے؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں بھی اس وقت ان کے لیپ ٹاپ میں پورے اشرے, پورے سال کی مصروفیت, جو پورے سال جو درس دے دیے پچھلے سالوں کے درس سب ان کے اب تو لیپ ٹاپ میں بھی, یا پھر موبائل میں جو سسٹم آ گیا موبائل میں بھی آپ سیو کر سکتے ہیں. آسان. اب آپ ایک ایک کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. دیکھیں لیپ ٹاپ پہ آپ نے فولڈر بنانے ہیں, میں نے کہا نا فولڈر. دیکھیں رجسٹر میں اور اس میں فرق کیا ہے, اس میں فرق میں یاد رہا تو اینڈ میں بتا دوں گا. اس میں فرق کیا, آخری طریقہ مطالعہ پلس جمعوری مطلب. ہم مطلب کو کیسے جمع کریں. آپ نے مطالعہ کر لیا, کتاب آپ نے میدان الحکمہ آپ کے ہاتھ میں ہے, مدود الماجز آپ کے ہاتھ میں ہے, بحر الانوار آپ کے ہاتھ میں, جو بھی کتاب آپ کے ہاتھ میں جس سے آپ مطالعہ کر رہے ہیں. اب آپ نے کہا کہ اس میں موضوع ہے ایمان کی عظمت, کوئی آپ کو روایت مل گئی, آپ نے فولڈر بنائے, یا فولڈر بنا کے لکھا ایمان کی عظمت, یا لکھا ایمان کی عظمت, ٹھیک ہے, اسلام کی اہمیت, یا فولڈرز میں لکھ دیا. یہ سارے فولڈر آپ اس طرح سے بنانے, ایمان, پھر ہے صبر, ذکر الہی کے فوائد, قرآن کی اہمیت, پھر آ جائے استقامت, اہل بیت کی محبت کے اثرات. ٹھیک ہے, یہ موضوعات آپ نے ایمان اور قرآن اس کو یوں کر لیں. ٹھیک ہے, آپ نے ایک یا تو پہلے ایک ساتھ فولڈر بنا لیں, موضوعات 10 موضوع کے جیسے رجسٹر میں لکھے تھے, یا تو وہ کر لیں, یا نہیں آپ کو ضرورت نہیں سارے فولڈر بنانے کی, آپ مطالعہ کرتے جائیں فولڈر بناتے جائیں. آپ نے مطالعہ کیا, کتاب کھولی, آپ نے کہا بہت اچھا موضوع ہے, کہیں کتاب میں نہیں لکھنا, کچھ نہیں کرنا. لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہے, آج کل جو ٹیبلیٹس بھی ہے اس میں اگر آرام سے اس میں لیپ ٹاپ ہے, آپ نے اس میں فولڈر بنا, لکھا ایمان کی عظمت, ٹائپ ایمان کی عظمت لکھ کے ٹائپ کر لیا. اب آپ نے کتاب میں دیکھا واقعہ دیکھ, اب آپ کو اگر پریکٹس ہو گئی ہے جو میں نے بتائی ہے مہارت اہم چیز کی, تو آپ صرف اس واقعے کے اہم چیز لکھ دیں, پوائنٹس لکھتے چلے جائیں. آپ نے یہاں پہ ایمان کی عظمت میں فولڈر بنایا, پوائنٹس لکھتے چلی گئی. پھر اس کے بعد اسلام کی اہمیت پہ آپ نے دیکھا, پوائنٹس لکھتے چلی گئی. اسی طرح قرآن و اہل، یہاں پہ آپ نے لکھنا شروع کر دیا 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ایسے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر سوال اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب آپ نے فرض کریں مجلس پڑھنی ہے, کسی نے کہا سفر میں ایک مجلس پڑھتا, آپ نے کہا چلے میں مجلس پڑھتا ہوں اہل بیت کی محبت کے اثرات کیا ہیں. آپ نے اہل بیت کی لیپ ٹاپ کھولا,
کلک کریں گے اہل بیت کی محبت کے اثرات. وہاں پہ جب آپ نے کلک کیا, جیسے کلک کریں گے جتنی چیزیں آپ نے لکھی ساری آپ کے سامنے آ جائیں گے. اب اس کے لیے آسان ہے, چاہیں تو اس کا پرنٹ نکال لیں, آپ چاہیں تو آپ اس کو پرنٹ نکالیں اور آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ کو ایک ہی دفعہ لکھنا ہے. اب آپ کے پاس اور مہارت ہے تو آپ دوبارہ اس کو رجسٹر میں لکھیں, وہ الگ مسئلہ ہے. ورنہ آپ نے لکھا یا ایک صفحے پر ایک سادے کاغذ پر لکھ کے, اور حفظ کرنے کے لیے اس کو سادے کاغذ پہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس لکھے اور اس کو ریپیٹ کر کے آپ کی مجلس. اور اسی طرح یہ ساری چیزیں آپ اس کو ای میل میں, پھر میں نے لکھا نا مختلف, اور ای میل میں سیو کر لیں اپنے. ان تمام مطالب کو آپ ای میل کے اندر سیو کریں تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا ای میل میں سیو کرنے کا؟ سیو ہو جائیں گے, آپ کے پاس ریکارڈ رہے گا. اب آپ فرض کریں کتابیں اٹھانے کا بوجھ آج کل مشکل ہو گیا, ویٹ آپ کو اپنا ویٹ, آپ کا رشتہ دار رہتے ہیں امریکہ میں, کہیں بھی اشرا پڑھنے جا رہے ہیں امریکہ میں, افریقہ, اب کتابیں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں کتابیں تو اتنی ساری ہیں. پتہ چلا کچھ سامان لانا ہے, لے جانا ہے تو 15 کلو کی تو کتابیں ہوں گی, 20 کلو تو علاوہ کریں گے کیا؟ تو ہوتا ہے شروع میں ایسا ہوا ہے. لیکن کیا ہے کہ اب آپ نے اگر اپنے لیپ ٹاپ پہ سارا کام کیا ہوا ہے, 1 اشرہ 2 اشرے 3 اشرے 15 اشرے آپ کے لیپ ٹاپ میں تیار, آپ نے کہا کوئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے, صرف 1-2 کتابیں رکھیں فلائٹ کے لیے, ٹرانزٹ میں آپ کو عادت کتاب پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے, کتاب اپنے ساتھ رکھیں ضرور, 2-3 کتابیں ضروری ہو اپنے ساتھ ہینڈ کیری میں رکھیں کتابیں, تاکہ فلائٹ اگر 2 گھنٹے کی 6 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی تھوڑا سا آرام کیا, اس کے بعد پھر مطالعہ شروع کرتے ہیں جہاز میں. اور اس کے بعد آپ کو فکر ہی نہیں ہے, آپ پہنچے اپنے مقام پر, 1 دن پہلے پہنچتے ہیں, ٹھیک ہے کل مجلس ہے, ٹھیک ہے آپ نے رات کو لیپ ٹاپ کھولا, اچھا موضوع کیا تھا ہمارا؟ ایمان اسلام. اب اسلام ہیڈنگ تھا, اس اسلام کے اندر سارے موضوعات آ رہے ہیں, صبر ہے, ایمان ہے, استقامت ہے, اس اسلام کے اندر یہ سارے موضوعات ہیں. ہر فولڈر کو کھولا, مجلس دیکھی لکھی ہوئی ہے, اس کو اہم پوائنٹ لکھ کے آپ جا کے پڑھنا. رات کو اور مجلس سے پہلے اس کو اور اچھی طرح ریوائز کر لیں. یا آپ نے کراچی میں تیاری کر کے کوئی کتابیں لے جانے, کوئی زیادہ 10-20 کلو کی کتابیں کی ضرورت نہیں ہے, ساری مجلس سے آپ کو پریکٹس ہونی چاہیے لکھنے کی. بس اگر آپ کو لکھنے کی اچھی, بہت سے لوگوں کو ہیں لکھنے کی بہت اچھی عادت ہوتی ہے, وہ جلدی جلدی مطلب لکھا یا شارٹ فارم میں لکھا آپ نے, وہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا لکھا. اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, شروع میں ہوا ہے کہ آپ نے اپنا اشرہ لکھا اور اشرہ آپ نے اسی طرح لکھا شارٹ فارم میں, ٹھیک ہے نا, پوائنٹس کی صورت میں. فرض کر آپ نے کاغذ پہ لکھا, کسی نے آپ سے کہا کہ اشرہ دے دیں, آپ نے کہا میں اشرہ تو آپ کو دے دوں گی لیکن آپ پڑھ نہیں سکیں گے, اس لیے کہ وہ آپ نے اپنے حساب سے لکھا ہے. آپ نے اپنے حساب سے لکھا, مطلب پیغمبر, وصیت, پیغمبر, کھجور اور نیک اعمال, 4 پوائنٹس آپ نے لکھے. اب اس کو 4 پوائنٹ میں کیا سمجھ میں آئے گا؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں. لیکن آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے 4 پوائنٹ سے کون سا واقعہ ہے. آپ نے لکھا ہے آغا مہراشی نجفی, خواب, شہریار, اخلاص, بس آپ کے ذہن میں فوراً خواب آ جائے گا. اب اس کی مثال میں آپ کو دوں, یہ کیسے ہوگا؟ اب جیسے آپ سے کہا جائے گھر, تو آپ یہ نہیں پوچھیں گے اچھا مولانا گھر کا مطلب کمرے ہوں گے, ڈرائنگ روم ہوگا, سامان ہوگا, اچھا کچن بھی ہوگا, اچھا کامن بھی ہوگا. نہیں, گھر کہتے ہی آپ کے ذہن میں ساری چیزیں خود بخود, بالکل اسی طرح یہی آپ کے ذہن میں کا اخلاص, مہراشی نجفی, آپ خواب, شہریار, واقعہ آپ کے ذہن. اس طرح آپ کو تھوڑی سی مہارت چاہیے. لیکن یہ تھوڑی سی 2-4 مجالس پڑھیں گی ایسے, لکھیں گی ایسے, اور پھر رجسٹر میں لکھنے کی عادت ہو جائے گی. اس طرح لکھیں گی شارٹ فارم میں, جسے کہتے ہیں کہ جیسے ایک زمانے میں شارٹ فارم لکھا جاتا تھا, شارٹ ہینڈ زبان تھی, آج سے 30-40 سال پہلے پڑھایا جاتا تھا, آج پتہ نہیں آج ہے یا نہیں معلوم نہیں, لیکن وہ پڑھایا جاتا تھا باقاعدہ. وہ جو جن کو شارٹ فارم کی باقاعدہ مہارت تھی, وہ جاب ملتی تھی اس کی. بڑے بڑے جنرل مینیجر, جو جنرل مینیجر تھے, ان کے اسسٹنٹ, وہ کہتے تھے آج میٹنگ لکھو, تو وہ شارٹ فارم میں, ہاں اس میں وہ لکھتے تھے شارٹ فارم میں, پورا لیٹر نہیں لکھتے تھے, وہ اس کو پتہ ہے شارٹ فارم میں کیسے لکھنا ہے. تو سمجھا آپ کی مجلس یہ شارٹ فارم ہے, یا آپ کو پتہ ہو کہ اس میں آپ نے اس واقعے میں کیا کیا چیزیں ہیں. البتہ دوسروں کا استفادہ کرنے کے لیے وہ بات ٹھیک ہے, بعض لوگ کہیں گے کہ آپ نے اپنے لکھا, لیکن بہرحال اب کیا کہہ سکتے ہیں, شروع میں آپ کے 2-4 مجلس ہو سکتا ہے کسی کے کام آئے کہ شروع میں آپ نے اس پہ محنت کی ہے, لیکن کیونکہ آپ کے اتنا ٹائم نہیں ہے. اب مسئلہ ٹائم کا بھی ہے کہ وقت نہیں ہے. آپ نے کتاب کھولی, بہار الانوار کھولی, امام حسین السلام کا گریا کا واقعہ ملا. اب امام حسین السلام کا ایک واقعہ میں آپ کو اور سنا دیتا ہوں, بس اس کے بعد پھر آخری بات ختم کرتے ہیں یہاں پر, کہ صرف طریقہ کار آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے کس طرح لکھنا ہے, کس طرح اس کو سیو کرنا ہے, ای میل کے اندر رکھیں تو بہت زیادہ فائدہ ہے.
ای میل کے اندر ضائع نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے موبائل وغیرہ میں مشکل ہو جائے, لیکن ای میل میں اگر آپ کی پڑا ہوا ہے تو وہ بہت زیادہ سیف ہے, آپ اس کو ای میل میں سیو کرتے ہیں. اب امام حسین علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا, امام حسین علیہ السلام کو امام نہیں مانتا تھا, طبیب بھی تھا, اور امام حسین علیہ السلام کے لیے مشہور تھا اس زمانے کے مولا سخی بہت, یعنی معروف تھا امام حسین علیہ السلام جو آتا تھا مولا دیتے تھے. تو وہ شخص امام کو امام تو نہیں مانتا تھا, لیکن اس نے کہا یہ مشہور تو ہیں کہ سخی ہے, لیکن میں کیسے چیک کروں ان کو, میں جا کے چیک بھی نہیں کر سکتا, وہ چیک بھی نہیں کر سکتا. تو اس کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میری ماں بیمار ہے. تو اس نے کہا تو حسین کو امام مانتا؟ اس نے کہا میں امام حسین کو امام مانتا ہوں, میرے مولا آقا ہے. بڑا ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ میری ماں بیمار ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس نے جو علاج بتایا بہت مہنگا بتایا. اس نے کہا تیری ماں کا علاج گھوڑے کے جگر میں. اس نے کہا اتنا مہنگا گھوڑا, تو اس زمانے میں گھوڑا ایسے جیسے آج 10-12 لاکھ کی گاڑی خریدنا. کہا میں تو گھوڑا نہیں خرید سکتا. کہا مگر تو حسین کو نہیں مانتا؟ کہا مانتا ہوں. کہ تیرا آقا ہے مولا؟ کہا سنا بہت سخی ہے, جا کے ان سے لے لے. کہنے کا ٹھیک ہے. امام حسین کی خدمت میں آیا کہ مولا طبیب نے یہ علاج بتایا. امام حسین نے کہا جاؤ جہاں گھوڑے بندے ہیں وہاں جاؤ, جا کے گھوڑا ذبح کراؤ, جگر لے لو. اس نے جگر لیا, طبیب کے پاس آ گیا. طبیب نے کہا یہ لو. طبیب نے جگر کو دیکھ کے کہا اچھا. کہا یہ بتا گھوڑا کون سا رنگ کا تھا؟ کہا کالے رنگ کا تھا. کہا مجھ سے غلطی ہو گئی, سفید رنگ کا ہونا چاہیے تھا. دوبارہ بھیجا. اس طرح 2 روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت میں کہ 7 مرتبہ طبیب نے بھیجا, ایک روایت میں کہ کم از کم 5 مرتبہ. اگر ہم 5 مرتبہ کو بھی مانیں, یعنی 5 مرتبہ اس نے اس طبیب نے اس شخص کو امام حسین کے بعد 5 مرتبہ بھیجا, یا 7 مرتبہ. 7 جگر آ گئے یا 5 جگر اس کے سامنے آ گئے. اب اس نے کہا کہ یہ تو واقعی سخی ہیں. کہتے ہیں امام کی خدمت میں آیا. امام حسین سے کہنے لگا کہ یہ گھوڑے جہاں ذبح ہوئے وہ جگہ مجھے دیکھنی ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں گھوڑے ذبح ہوئے نہیں ہیں. امام حسین نے کہا اس کو لے جاؤ وہاں پر جہاں گھوڑے ذبح ہوئے ہیں. لے گئے وہاں پر. اس نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے کہ 5 گھوڑے ذبح ہوئے. پھر امام حسین سے کہتا ہے کہ آج مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ سخی ہیں, اور میں آج سے آپ پر ایمان لاتا ہوں. آپ کے رسول خدا پہ ایمان تو ہے, لیکن رسول رسالت پہ بھی, اور آپ کو اپنا امام اور ولی مانتا ہوں آج سے میں. اب امام نے کیا کہا؟ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ مجھے تعجب اس بات پر, یہ الفاظ ہیں اس بات پر ہے, تو ان گھوڑوں کے ذبح ہونے پر ایمان لا رہا ہے کہ میں نے گھوڑے ذبح کر دیے, تو اس بات پہ ایمان لا رہا ہے کہ میں سکوں. امام نے کہا میں تو وہ ہوں جو انہیں زندہ بھی کر سکتا ہوں. اس نے کہا مولا اب تو میں آپ کو مولا تو مان چکا ہوں, امام مان چکا ہوں, اگر آپ نے اس کو زندہ کر دیا تو میرے ایمان میں اضافہ ہی ہوگا. کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے ابھی دعا کی, خدا بند متعال کو پیغمبر کا واسطہ دے کے دعا کی. لکھا کہ دعا ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہ سارے کے سارے گھوڑے زندہ ہو گئے. اب آپ کا موضوع عظمت ہے امام حسین, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے لکھا معجزہ, لکھا گھوڑے 5 گھوڑے, اور اس کے بعد اس آپ نے لکھا طبیب, ڈاکٹر. طبیب امام حسین کا امام نہیں مانتا تھا. امام اس کس طرح آزمائش کرنی تھی, بس آپ نے 1-2 چیزیں لکھی. لکھنے کے بعد آپ نے 2-4 پوائنٹس لکھے, فوراً آپ کے ذہن میں امام حسین کا معجزہ آ جائے گا. یہ اس طرح ہے. اگر آپ نے معجزات, پھر اس میں یہ بیان کریں کہ یہ ہمارے مولا امام حسین کی یہ عظمت ہے کہ مولا کا یہ معجزہ ہے, اس کی اس واقعے میں آپ بیان کریں گے. اس واقعے کے اس معجزے کے اندر یہ واقعہ نکلا کہ اس شخص نے چاہا امام کی آزمائش کرے, اور اس نے اس معجزے میں یہ معجزہ ہے, واقعہ یہ معجزہ بھی امام کا ہے. اور اس معجزے سے فائدہ کیا ہوا؟ ایک شخص جو ہے وہ ایک شخص جو وہ جنت کے راستے پر آ گیا. یہ آپ نے نتیجے بھی دینا ہے ساتھ ساتھ کہ جو معجزہ جو کتاب پڑھیں, اب آج کے بعد سے کوشش کریں کم پڑھیں, لیکن کوشش کریں کہ اس واقعے میں اس جو داستان پڑھی ہے, واقعہ پڑھا ہے, کسی عالم کا صحیح, کسی مجتہد کا صحیح ہو, کسی کا بھی ہو, سلمان فارسی کا ہو, ابو ذر کا ہو, جو ہم پڑھ لیں. دیکھیں اس میں پیغام کیا ہے. ائمہ علیہ السلام کے واقعات پڑھنے ہیں, انبیاء کے واقعات پڑھنے ہیں, تو اس کو غور سے پڑھنے کے بعد اس میں دیکھیں اس میں پیغام کیا نکلتا ہے, پھر اس کو کس طرح آپ نے یاد کرنا ہے, کس طرح آپ نے اس کو لکھنا ہے. اس طرح آپ دیکھیں, اس طرح یہ 3 طریقے گویا ہم نے آپ کے جو ہے وہ 3 طریقے آپ کو بیان کیے ہیں کہ مطالعہ کیسے کرنا ہے. ایک
जमावरी मतलब 2, कैसे आपने अपने मतालिब को जमा करना है। उसके बाद आपने उसको लिखना कैसे, रजिस्टर पे कैसे लिखना है, लैपटॉप के ऊपर। फिर उसके बाद दूसरा तरीका था कि रजिस्टर 10-10 सफ़े छोड़ के लिखें, उसमें आपकी कितना मजलिसें तैयार हो जाएंगी। हर रजिस्टर में अगर आज आप अहले मेंबर, जो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जिन्होंने बाकायदा ख़ुद बयान किया है कि हम जो 25 साल से मजलिसें पढ़ रहे हैं या 30 साल से मजलिसें पढ़ रहे हैं, आप आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमारे पास 30 साल 25 साल पुरानी मजलिसें आज भी मौजूद हैं लिखी हुई, 20 साल पुरानी भी है। और उसके बाद बाकायदा उन्होंने फ़ोल्डर्स बनाए हुए, पाउच बनाए हुए, इस पाउच के अंदर 10 मजलिस हैं, इस पाउच के अंदर 20 मजलिस हैं, इस पाउच के अंदर 15 मजलिस हैं। और उसी तरह नोट्स की सूरत में कागज़ पर, क्योंकि पढ़ के जब महारत हो जाती है तो उसके फिर वो नोट्स बहुत लंबे लंबे नहीं बनाते। एक पर्ची छोटी सी होती है, आप देखिए बहुत से लोग आते हैं, एक छोटी पर्ची होती है। क्यों वो छोटी पर्ची सामने रखते हैं? सिर्फ एक निगाह देखते ही हूँ, शॉर्ट है, एक निगाह देखा, निगाह का पूरा वाक़या उनको याद आ गया, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं, पहले हिफ्ज़ कर चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं याद नहीं रहती, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो इस सिलसिले में जब वो इसको रखते हैं तो वो उनके जहन में आ जाता है। तो आज भी ये सब चीज़ें आप इसी तरह मजालिस की तैयारी करें कि मजलिस लिखनी कैसे है, मुताला कैसे करना है, उसको लिखना कैसे, ये तमाम चीज़ें जब इस पर प्रैक्टिकली तौर पे आप काम करेंगी तो आपको आहिस्ते आहिस्ते महारत हासिल हो जाएगी और फिर मजलिस आपको हिफ्ज़ भी हो जाएगी। जब आप एक मजलिस को लिखेंगी, उसको गौर करेंगी और उसको देखेंगे इसमें वाक़या क्या है, इसमें नतीजा कैसे निकालना है। जब आप ये तमाम चीज़ें एक चीज़ पर वर्क करेंगी तो आहिस्ते आहिस्ते आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर उसको आराम से आप मजलिस में डिलीवर भी कर सकती हैं। फिर आपस में जो कहीं ज़ाकिरी का कोर्स हो रहा है तो उसमें किसी ज़ाकिरा अगर कोई बैठी है जो पढ़ने, उसके सामने पढ़ें, उसको देखें कि इस बात को मुझे कैसे डिलीवर करना है। ऐसा नहीं कि लोग हंस रहे हों, ये भी नहीं है। इस वाक़े को पढ़ना भी आना चाहिए कि इस वाक़े के अंदर मौजूज़ा है तो किस तरह मौजूज़ा है, वाक़े को किस तरह बयान करना। ऐसा ना कि इस तरीके से बयान करें कि पर्स करें लोग हंसे, ऐसा नहीं बयान करना। आपके पास पढ़ के जो प्रैक्टिस कर करके खिताबत उस तरह भी आना चाहिए ताकि आप उस बात को अच्छी तरीके से डिलीवर कर सकें। तो आज के लिए मेरा ख्याल इतना काफ़ी है कि आज हमने एक चैप्टर को क्लोज़ कर दिया, वो है मुताला। इंशाअल्लाह जो भी लेक्चर रहेंगे उसमें इंशाअल्लाह मज़ीद हाफ़ज़ा और फिर उसके बाद बयान और फिर उसके बाद खिताबत के अज्जा के कॉन्फिडेंस यानी ख़ुद एतमादी कैसे पैदा होती है। फिर जितना हमारे पास लेक्चर होगा इंशाअल्लाह फिर उतना बयान करेंगे। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।